الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ خود اپنی تعریف فرماتے ہیں فسبحان، وہ ذات کے جو ہر کمی اور کوتاہی سے پاک ہو اور جس میں کوئی عیب نہ ہو اور جو کسی پر انحصار نہ کرتی ہو۔ مر جانا بھی ایک عیب ہے اور بیمار ہو جانا بھی ایک عیب ہے، جسمانی ضعف اور کمزوری بھی ایک عیب ہے، جوانی کا ڈھل جانا بھی ایک عیب ہے، ضرورت کے وقت کھانا اور کھانے کی محتاجی یہ بھی ایک ضعف اور نقص اور عیب ہے، اور نیند کا آ جانا اور حالت نیند کو برداشت نہ کر کے سو جانا اور غافل ہو جانا اپنی بقیہ انوائرمنٹ سے، تو یہ بھی ایک عیب ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے لیے ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو سب کچھ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، یعنی اس پر اس کا راج ہے، اس پر وہ اسی کی ملک ہے۔ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی ہر شے کی بادشاہت ہے، تو نہ اس پر اونگ آتی ہے، نہ اس کو نوم آتی ہے، نہ اس میں ضعف ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اپنی تعریف فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں کہ تیری تعریف کر سکوں، بس تو ویسے ہی جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی ہے فسبحان الذی، بڑی ہی پاک اور ہر عیب سے پاک اور بڑی ہی پاکیزہ سبحان ذات ہے الذی، کہ اس کے دست بیدہ اس کے دست قدرت میں، یعنی اس کے دست میں، اس کے ہاتھوں میں ملکوت یعنی پوری بادشاہت ہے، پورا اختیار ہے، پوری قدرت ہے۔ ملکوت تو اب دیکھیے آگے الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے، جس سے آپ کو اپنے رب پر تسلی ہو جانی چاہیے، جس سے آپ کو اپنے رب کی شان پر تسلی ہو جانی چاہیے۔ بیدہ یعنی کلی شیء، اور دیکھیں کلی شائن تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ اردو میں بھی ہر شے، کہ جس کے دست قدرت میں ہر شے ہے، تمہاری عزت بھی ہے، تمہارا جینا مرنا بھی ہے،
یہ سارا کرونا اور کرونا کے نقصانات اور اس سے شفا اور احوال جو اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانوں پر آتے ہیں، یہ سب اس کے دست قدرت میں ہیں، بیدہی، اس کے ہاتھ میں کل شیء، تمہاری عزت بھی ہے، تمہارا فیوچر بھی ہے، تمہاری دکان بھی ہے، تمہاری پراسپیرٹی بھی ہے، اور آئندہ زندگی میں تمہارا فیوچر، تمہارا مستقبل۔ جو آج کے یونیورسٹی کالج کے طالب علم اپنے فیوچر کے بارے میں متفکر رہتے ہیں، وہ فیوچر بھی فقط اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ فیوچر اللہ بناتے ہیں، مستقبل اللہ بناتے ہیں، آئندہ خوشحالی اللہ دیتے ہیں، رزق کی برکتیں اللہ دیتے ہیں۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے اور وہ اللہ رب العزت اس کو شفا دے دیتے ہیں، لیکن ہر نفع نقصان کی شے اس کا مالک جو ہے اس صرف اللہ ہے۔ تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بیان فرمایا کہ اگر تجھے ساری دنیا کے انسان مل کر نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ جل شانہ کا ارادہ نفع پہنچانے کا نہ ہو تو دنیا کی ساری بادشاہتیں مل کر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ رب العزت تمہیں اس نقصان سے بچانا چاہیں اور تمہیں اس نقصان سے بچانا چاہیں تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب اللہ تعالیٰ نقصان سے بچاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کو کہتے ہیں توحید۔ بس اسی توحید سے انسان کے اندر آ جاتی ہے جرت۔ مجاہد کیوں بہادر ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر توحید ہوتی ہے۔ مشرک کیوں بزدل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر شرک ہوتا ہے۔ دو ہی انسان کے اندر ذوف پیدا کرتی ہے، اور توحید اس انسان کے اندر کمال اور اس کے اندر جرت اور بہادری اور اللہ رب العزت کی ذات پر توکل۔ اب توکل رکھنا، اب آپ کو میں عرض کروں، آپ بھی بتائیے کہ مشرک کیسے توکل رکھے گا؟ اس کے تو اتنے خدا ہیں، ایک پہ رکھے گا تو کہے گا چلو اس سے کام نہیں ہوتا، تو دوسرا کہے گا اس در سے نہیں، ایسے فقیر ہے کہتے ہیں یار اس در سے نہیں ملا، دوسرے در پہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ کتنے خدا اس نے بنا رکھے ہیں، اور جو کہتا ہے میرا صرف ایک رب ہے اور اسی در سے ملنا ہے، اس در کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ اس کے اوپر توکل بھی کرے گا، تقیہ بھی کرے گا، ٹرسٹ بھی کرے گا، بھروسہ بھی کرے گا، اور اسی کے اپنا ملجا ماوا اور اسی کو اپنی جائے پناہ اسی کو سمجھے گا۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیے کہ توحید کے اندر کتنی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی کہ ہمارے ہاں توحید کا تذکرہ کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم توحید کو بہت بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں میری مختلف ہو گئی۔ اچھا، اب دونوں باتوں میں تضاد آ گیا۔ توحید کو ہم بیان کیسے کرتے ہیں؟ میں آپ کو بیان کر کے دکھاتا ہوں۔ توحید لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ پیارے اللہ، میرے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب بتائیے ہم توحید کو کم بیان کرتے ہیں؟ ہاں، ہم توحید کو، لفظ توحید کو نہیں بیان کرتے، لیکن توحید کا جو اصل ماخذ اور سورس وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم لا الہ الا اللہ یہی توحید ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کوئی کہے جی کہ تو توحید بیان نہیں کرتے۔ ہمارا تو اسپرچل چارجر، ہماری تو ساری اللہ تک پہنچنے کے راستے توحید سے گزرتے ہیں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کرو، اللہ 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 اللہ، یہ جو ہے یہ 500 دفعہ کرو۔ بتائیے توحید کیا ہے؟ تو ہم اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں کہ حق تعالی
کا جو مقام انسان کا قلب ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ قلب جو ہے، یوں کہہ دیجیے گا کہ یہ زیادہ بہتر الفاظ ہے کہ یہ قلب اللہ جل شانہ کا مقام ہے، یہ اللہ کا عرش ہے، بس اس پہ کسی اور کو آنے نہ دیں۔ تو اللہ کی ضرب سے ہر غیر اللہ کو قلب سے نکال کر باہر پھینک دیں، اور اللہ کی ضرب سے سونے چاندی پلاٹوں کی اور بریف کیسوں کی اور کپڑوں کی اور پردوں کی اور صوفوں کی اور کارپیٹ کی اور آرنامنٹس کی محبت اپنے سینے سے نکال کر اللہ کی ضرب سے باہر پھینک دیں، اور اللہ کے نام سے اللہ کا نام اپنے قلب میں داخل کریں۔ تو دیکھیں ہم تو توحید ہی کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب لفظ ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین نہیں کرتے، اور اس کو ایکسپلین کلمے سے ہوتا ہے، لیکن جو مبتدی ہوتا ہے اس کو ہم نے یہ بتلانا ہے کہ بیٹا یہ جو کلمہ ہے نا، اس کا عنوان توحید ہے۔ تو عرض کرتا ہوں کہ جس وقت توحید انسان کے قلب میں آتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ دیکھو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر کو قلب سے نکال دو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک کو صرف قلب میں رہنے دو، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ قل واللہ احد، بس ایک کو اپنے سینے میں رہنے دو، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے ایک چیز یعنی عقلی طور پہ ثابت کی جا سکتی ہے کہ جب آدمی توحید کا قائل نہیں ہوتا اور شرک کرتا ہے اور مشرک کرتا ہے اور بڑے سارے خداؤں کو جمع کر لیتا ہے، تو دیکھیں پھر کبھی وہ سوچتا ہے ادھر سے نہ ہوا تو ادھر چلے جاؤں گا، ادھر سے ادھر چلے جاؤں گا، تو دیویوں کو اور کتنی چیزوں کو اپنا خدا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، اور ان کے ذریعے سے حاجتیں طلب کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ مشرک کبھی مشرک جو ہے نا بہادر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ دیکھیں میں معذرت کے ساتھ اپنے جو ہندو بھائی ہیں ان سے، ہندو بھائیوں کے ساتھ میں معذرت کی اظہار کرتا ہوں کہ آپ کو نا چپا پہ بہادری نظر آئے گی اسلام کی ہسٹری میں، پاکستان میں۔ آپ کو 47 سے لے کر اب تک ہندوستان میں کسی ہندو کی بہادری نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو کوئی ہندو نہیں نظر آئے گا کہ جس کے اوپر کوئی بہادری کا، اگر وہ یعنی پاکستان کے خلاف لڑ بھی رہے تو اس کے اوپر پاکستان کے جوانوں کا اور پاکستان کی فوج کا، اور الحمدللہ ہماری پاکستانی فوج کا خوف طاری ہے۔ یعنی ہمارے پاکستانی جوان، ہمارے پاکستانی فوج کے جوان، آپ سچی ایک بات ہے، ہمارے پاکستانی فوج کے جوان کتنے بھی گناہگار ہوں، لیکن جب اللہ کا نام آتا ہے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور اس توحید کی وجہ سے ان کے اندر اتنی جرأت آتی ہے کہ ان کے سینے جو ہے نا ایمان سے، ان کے سینوں میں ایمان روشن ہو جاتا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ان کا سینوں میں، یعنی جب ان کے سینوں میں خون دوڑتا ہے عشق الہی کا اور جہاد کا، نتیجہ یہ کہ کفر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی 50 سالہ ہسٹری میں کسی ہندو کے بارے میں بہت ساری، تو یہ تو سنا کہ وہ سائنٹسٹ بھی ہیں بڑے، یہ بھی مجھے پتہ لگا کہ انڈین ڈاکٹرز، یہ بھی بڑا پتہ لگا کہ انڈین ڈاکٹرز بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، تشریف رکھتے، یہ بھی پتہ لگا کہ انڈین ڈاکٹرز بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، یہ بھی پتہ لگا انڈینز بڑے اچھے ٹیکنالوجسٹ ہیں، انجینئرز بہت اچھے ہیں، اور بڑی چیزوں میں بہت ہوگا۔ لیکن میں نے ایک چیز جو ہے نا میری نالج میں ہے، شاید آپ مجھے اس میں میری کریکشن کر دیں، میں نے ہندو کمیونٹی میں، ہندو قوم میں لفظ جرت اور بہادری نہیں دیکھا۔ ظلم تو دیکھا، ظلم کے لیے تو جرت اور بہادری تو نہیں چاہیے، ظلم کے لیے تو درندگی چاہیے، ظلم کے لیے تو وحشی پن چاہیے۔ لیکن الحمدللہ ہماری یعنی داستان، ہمارے ملک میں داستان ہماری فوجیوں کی جرت سے، بہادری سے، شہادت سے بڑی پڑی ہے، اور کوئی ایک بندہ بھی آپ ہندوستان میں نہیں دکھا سکتے
کہ جس نے کوئی جرت کا مظاہرہ کیا ہو اپنے ملک کے لیے خالص، وہاں پر نسل پرستی ہوگی، عصبیت ہوگی، لسانیت ہوگی اور اپنی برادری کی چیز ہوگی، مقصدیت ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بزدل ہیں۔ اور جب اہل ایمان کے سامنے آتے ہیں تو وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ پتہ کیوں؟ صرف ایک وجہ سے کہ وہ مشرک ہیں۔ میں آپ کو جو اس وقت کلام جس مضمون پہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مشرک ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، مشرک ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، موحد ہمیشہ بہادر ہوتا ہے۔ چاہے مشرک اور موحد کا مقابلہ ہو جائے، چاہے موحد شہید ہو جائے، لیکن جو اس کی جرت ہوتی ہے، جو اس کے اندر بہادری ہوتی ہے، اس کا عشر عشیر بھی اس مشرک میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ شرک انسان میں بزدلی بناتا ہے کہ جس وقت کیونکہ مشرک آدمی کسی ایک اپنے خدا پہ توکل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے بہت سارے خدا پیدا کیے ہیں، وہ تو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، لہذا اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی ایک وسیلے کو پکڑتا ہے اور اس سے کام نہ ہو تو دوسرے در کی طرف بھاگتا ہے، اور تیسرے کبھی ایک مورتی کے سامنے جھکتا ہے، کبھی دوسری مورتی کے سامنے جھکتا ہے، کبھی تیسری مورتی کے سامنے جھکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہندوؤں میں کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دیں کہ جس میں جرت اور بہادری ہو، ہسٹری میں نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ مل جائیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر مل جائیں گے، بہادر نہیں ملیں گے۔ تو میں عرض کروں یہ بہادری اور جرت یہ توحید سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ توحید کیا ہے جو صوفیہ نے سکھلایا ہے۔ اور صوفیہ کی توحید کیا ہے؟ وہ توحید تو وہ ہے جو ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی مکرم اور بہت ہی معظم عشاق قرآن جناب ہمارے وہ بھائی جن کو اہل حدیث بھائی کہتے ہیں، اور ہم ان کے قرآن اور حدیث سے عشق اور محبت کی وجہ سے ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، کبھی وہ ہمارے صوفیہ اور مشائخ کی توحید کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو صرف قبروں کے اوپر سجدے کو شرک کہتے ہیں، اور یہ شرک تو ہم بھی صریحاً اس کو شرک کہتے ہیں، اور غیر سے مدد مانگنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے شرک ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ قبروں میں جا کے براہ راست جو بزرگوں سے مدد مانگنا یہ تو بالکل صریحاً حرام ہے، اور وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جنت البقیع میں ہر جمعرات کے روز تشریف لے جایا کرتے تھے، احباب کے ساتھ فاتحہ بھی پڑھتے تھے۔ تو اس لیے ہم قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی صالح ثواب کرتے ہیں، لیکن مانگتے صرف اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے صوفیہ اور مشائخ کی توحید میں آج ذرا آپ کو بیان کروں، جو اس قرآن کے آیت کی مثل ہے کہ میرے صوفیہ اور مشائخ کی توحید یہ ہے کہ اگر تیرے قلب میں کسی غیر کی عظمت پیدا ہو جائے، کسی غیر کی عظمت پیدا ہو جائے جس کو کہ آپ فقہی طور پر نہیں اس کے بارے میں کوئی کلام کرتے ہیں، میرے مشائخ اور صوفیہ کے احوال میں سے ہے، اور یہ ان کی باطنی کیفیات ہیں کہ وہ جس وقت کسی غیر کو جو ماں سوائے اللہ ہو، جب اس کی عظمت پیدا ہو جائے، اور وہ کوئی عورت ہے جو اتنی اس کے سر کے اوپر غالب، اس کے دل کے اوپر غالب آ جائے کہ وہ دل پر غلبہ پا جائے، تو چونکہ صرف اللہ رب العزت کی ہی محبت مقصود ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ شدت کی محبت تو اللہ کے ساتھ مقصود ہے، اور اگر اس کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو سب سے پہلے تو اس کو غیر اللہ کہتے ہیں، یہ غیر کی محبت ہے، اور دوسری وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نے اللہ کے ساتھ محبت میں شرک کیا ہے، اور وہ اس عمل کو شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ غیر اللہ کا قلب پر قبضہ پا جانا
یہ شرک ہے، کیونکہ یہ قلب صرف اللہ رب العزت کے لیے بنایا ہے، اور اس قلب کا جو مرکز ہے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، ماں سوا اللہ یہاں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس قلب میں غیر اللہ کو ٹھہرانا یہ اللہ کے ساتھ شراکت ہے، اس شرکت سے بھی وہ مبرہ اور پاک ہے ہمارے مشائخ۔ جیسا میں آپ کو بتاؤں، یہ تو دور کی بات تو میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک بات تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے مشائخ ایسے ہیں کہ جن کے قلوب کے اندر 20 سال بھی وہ قلوب اللہ کی طرف ایسے متوجہ رہتے ہیں، اور کبھی انہیں اللہ سے غفلت نہیں ہوتی، اور کبھی غیر کا گزر بھی ان قلوب پر نہیں ہوتا۔ ان غیر کا گزر بھی، یعنی جن اللہ والوں کو بعض احباب نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے اوپر شرک کا الزام لگاتے ہیں، ان کے قلوب کا یہ حال ہے کہ 20-30 سال وہ ان کے قلوب میں غیر اللہ کا کبھی گزر ہی نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ کی ذات ان کے قلب پر غالب رہتی ہے۔ تو یہ ہمارے احباب، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ مشائخ نے لکھا ہے کہ ہمارے اب احوال اس طرح ہو گئے ہیں کہ ہمارے قلب اللہ جل شانہ سے اس طرح واصل ہو گئے ہیں کہ ہم ان قلوب کو اب اس اتصال کے بعد علیحدہ کرنا چاہیں تو ہم اس پہ قدرت نہیں چاہتے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم اگر ارادتاً غفلت اختیار کرنا چاہیں، غفلت تو ہم غافل نہیں رہ سکتے۔ تو کسی نے کہا کہ بلانا بھی چاہو تو بلا نہ سکو گے، اس طرح وہ نقش بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری جس وقت انہوں نے اس کتے کی کہ جو 14 دن جس کو اسکن ڈیزیز کی آئنٹمنٹ لگائی، اللہ آئنٹمنٹ لگائی کتے کو، تو 14 دن کے بعد ان کا کہا ہوا تو نے ہماری مخلوق پر اتنا رحم کیا ہے، ہم اب تجھے اپنے تک پہنچنے کا کہ ایسا طریقہ اور سلیقہ اور ایسا راز تیرے پہ کھولیں گے کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگ ہدایت پائیں گے۔ تو وہ نقش اب انگلی قلب کے اوپر لگاتے تھے، اور وہ اللہ کا نام اس کے قلب پر نقش ہو جاتا تھا۔ یہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک انعام ملا تھا اس کتے کی خدمت سے۔ جس دین میں کتے کی خدمت پر اللہ کی معرفت کھلتی ہو، اس دین میں ٹیررزم ہو سکتا ہے، اس دین میں دہشت گردی ہو سکتی ہے، اس دین میں ایکسٹریمزم ہو سکتا ہے، اس دین کے اندر کوئی بندہ اقتدار سے ہٹ سکتا ہے۔ جہاں ایک بزرگ کتے کو آئنٹمنٹ لگا رہے ہیں اور 14 دن لگا رہے ہیں، کتا ٹھیک ہو گیا، جہاں کتوں کی اتنی عظمت ہو، اور جس میں ان کے حقوق پورے کیے جاتے ہیں، وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علماء کرام اور وہ دین کے جو شعار ہیں ان کے اندر عورتوں کے حقوق غصب کیے جا سکے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سونے کی محبت ہے، ہمارے مشائخ کہتے تھے یہ بھی شرک ہے۔ سونے کی محبت کا مطلب ہے کہ سونے نے قدر و منزل پکڑ لی اور قلب میں جگہ پا لی، محبت کی جگہ انسان کا قلب ہے۔ ہمارے مشائخ اس بات پر کہ یہ سجدہ کر لیا، وہ سجدہ کر لیا، غیر اللہ سے مانگ لیا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو سبھی اس کو شرک سمجھیں گے۔ بلکہ اگر آپ کسی بہت پڑھے لکھے بریلوی حضرات سے بات کریں، جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، بہت ایجوکیٹڈ اسکالر ہیں، ان سے آپ بات کریں تو وہ اس کو بھی شرک کہیں گے۔ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو دین سے آشنا ہیں، وہ ان پیر پرستیوں کو، ان قبر پرستیوں کو شرک سمجھتے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے کہ آپ کمال تو توحید کا ہمارے کعبہ نے پایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی شرک ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بزرگ نے دہی لیا تھا، اور وہ دہی جو تھا نا وہ کچھ کھٹا تھا، اور کھٹے دہی ہونے کی وجہ سے ان کے نا طبع میں تھوڑی سی گرانی ہوئی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دہی کھٹا تھا، اس دہی کی وجہ سے نا میں بیمار ہو گیا۔ تو ان کی اسی میں پکڑ ہو گئی، تو ان کو پتہ لگا کہ یہ دہی کو میں نے شریک کر دیا مؤثر ہونے کے اعتبار سے، کہ جب کہ مؤثر اور تاثیر دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، تو میں نے دہی کو اپنی ذات کے اعتبار سے مؤثر دکھلایا، سمجھا، تو میری پکڑ ہو گئی، اور مجھے کہا گیا کہ بندے یہ سب کچھ تو
سب کچھ تو میرے اختیار میں میں کرتا ہوں. تو ہمارے اکابر میں اتنی زبردست توحید تھی کہ ہم اس توحید کا آپ کو بتائیں. صرف میں عرض کرتا ہوں، یہ تو میں نے بڑوں کی بات شروع کی، اور اب میں آپ کو اس زمانے کے بزرگوں کو جن کو میں نے دیکھا، ہمارے حضرت جی انعام حسین کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ الحدیث زکریا فرماتے تھے کہ اب دیکھنا ہم تو اندھے ہیں، شیخ الحدیث تو بینا ہے، اور وہ بینا کیوں ہے کہ حضور کے غلام ہیں، اور جتنے حضور کے غلام ہیں ان کی بینائی درست ہے. اچھا، اب وہ فرماتے تھے، شیخ الحدیث زکریا فرماتے تھے کہ انعام کے اوپر ایسے اتنے سال گزرے ہیں، اور جو مجھے یاد ہے وہ یہ فرمایا تھا کہ انعام کے اوپر 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ انعام کی توجہ ایک لمحہ کے لیے اللہ رب العزت کی ذات سے نہیں ہٹتی، اور انعام کا قلب ہر غیر اللہ سے پاک ہے. تو اس کو توحید کہتے ہیں. توحید اس کو کہتے ہیں. آپ قرآن مجید سے توحید کی آیات بیان کریں. میں مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں پر ایک اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے توحید کی آیات بیان شروع کی. بس انہوں نے جب توحید کی آیات بیان شروع کی تو وہ ایک صاحب کو تھوڑا سا برا بلا بھی کہہ رہے تھے، برا بلا کا لفظ نہیں، اس کی اصلاح کر رہے تھے اور اس کو شرک سے ممنوع قرار دے رہے تھے. تو وہ اس وقت جب توحید کی آیتیں پڑھ رہے تھے تو میرا قلب جو تھا نا وہ اچھل رہا تھا، اور قلب میں بھی اپنے قلب کی طرف ان آیات کے تناظر میں جان رہا تھا کہ کہیں میرے قلب میں غیر اللہ نے جگہ تو نہیں لگائی. اور مجھے محسوس ہوا کہ ان آیات کی روشنی میں بھی مشرک ٹھہرا. میں نے اس وقت اپنی اصلاح کی، مراقبہ کیا، استغفار کیا، اور اس غیر اللہ کو جو میں اپنے قلب میں پایا، اور چیزوں کی محبت، دنیا کی محبت، اس کو بھی میں نے شرک شمار کر کے اس پر بھی میں نے استغفار کی. تو آہستہ آہستہ میرا قلب صاف ہوتا چلا گیا. آج بھی میں یہ عمل کرتا ہوں. اچھا، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے اکابر کو اگر تم دیکھ لیتے، تم جس درد کے ساتھ یہ کلام کر رہے ہو، کاش کہ تم میرے اکابر جو علماء دیوبند تھے، میرے اکابر علماء دیوبند کے، ان کا توحید دیکھ لیتے تو تم حیران ہو جاتے. کبھی انہوں نے غیر سے نہیں مانگا تھا، کبھی غیر اللہ سے نہیں مانگا تھا، کبھی غیر کو انہوں نے اپنے قلب میں آنے نہیں دیا تھا، اور غیر کی محبت کبھی ان کے قلب پر غالب نہیں آئی تھی. کبھی محبتیں بھی بچوں کی تو ان کے قلوب میں موجود تھیں، لیکن ان محبتوں پر اللہ کی محبت غالب کی. میں نے ایک خط پڑھا، حضرت مکتوب ایک حضرت سیشن مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ کہیں دور ہیں، اور وہ نا گھر سے خطاب ہو رہی ہے، اور اللہ چونکہ چھپ چکا ہے تو میرے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، چھپا ہوا خط تو کتاب میں ہوتا ہے. تو فرما رہے ہیں حضرت، وہ منی اہلیہ کہہ رہی ہیں یا خط لکھوا رہی ہیں کہ بھئی وہ بچی جو ہے نا وہ بڑی ہو گئی ہے، تو اب ذرا بڑی، اب وہ بچی یہ والی بڑی نہیں ہوگی جو ہمارے یہاں بڑی ہوتی ہے 28 سال کی. اچھا، ہم تو سوتے رہتے ہیں. اچھا، تو بچی بڑی ہوگی حضرت، تو آپ اس کی ذرا اس کے نکاح کے بارے میں بھی سوچیں. تو مجھے کچھ ایسے محسوس ہوا کہ ان کا کچھ تقاضا نہ بڑھ گیا. یعنی تقاضے سے مطلب ہے جیسے ان کے اوپر ایک حال، یعنی بچی کا ظاہر ماں کے اوپر ہوتا ہے. شیخ اپنے کاموں کے اندر انتہائی درجے میں مشغول ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ تو شریعت کے بالکل یعنی ایک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مصداق تھے، تو لہذا ان سے کوئی غفلت نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضرت نے جب دیکھا کہ مجھ پہ بہت زیادہ کلام فرما رہی ہیں اور بہت زیادہ اس کا تقاضا کر رہی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا. ان کا دیکھیں مجھے اس ذمہ داری کا پتہ ہے، آپ اس وقت نا میرے کاموں کے اندر جو میرے اوپر حال طاری ہے اس حال کو طاری رہنے دیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں. مجھے میرے کام سے غافل نہ کریں، اور بچی کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. یعنی اس ساری چیز کا مفہوم یہ تھا کہ بچی کے حقوق کو میں جانتا ہوں، اور اپنے کاموں کی مشغولیت میں میرے سے اگر کچھ غفلت ہو جائے تو تم مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا. یعنی میں آپ کو عین جو میں نے پڑھا، توقع نہ رکھنا کہ میں اس وقت کوئی ان چیزوں کو دین کے کام پر، اللہ کے نام پر غالب رکھوں گا، تو مجھے یہ کام کرنے بھی دو. بہرحال وہ بڑے عظیم لوگ تھے. تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فسبحان الذی، یہ قرآن کی آیت بیدہ ملکوت کل شیء، تو اس کے دست قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آیت جو ہے نا، اس سے انسان کو توحید سیکھنی چاہیے کہ دیکھیں نا، ملکوت کل شیء، مطلب اب دیکھیں کلی شائن سے بھی آپ نہیں کرتے، کلی شائن کا مطلب نہیں سمجھتے بھئی۔ دیکھیے جس وقت ایک حاکم کہتا ہے سارے اختیارات میں نے اپنے پاس لے لیے ہیں، تو آپ رجوع اس کی طرف کرتے ہیں۔ مطلب آپ کہتے ہیں جی دیکھو جی اس کام کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کام کر دیں گے، لیکن یہ جو کام ہے نا یہ لیول ہے سیکرٹری، پروونشل سیکرٹری کے لیول پر، لیکن یہ لیول ہے نا، یہ کام جو ہے نا وہ چیف سیکرٹری تک جائے گا، اور چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا، یہ جو چیف منسٹر آف دا سٹی ہے نا اس تک جائے گا۔ تو اب جب ایک لیول چیف منسٹر سے، تو سارے اختیارات، اب اللہ جل شانہ یہ نہیں بتا رہے کہ میں نے اختیارات کو تقسیم کر رکھا ہے، میں نے مختلف لوگوں کو مختلف اختیارات دے دیے، سارے اختیارات میرے پاس ہیں، ساری چیزوں کی ملکیت بھی میرے پاس ہے، مالک بھی میں ہوں، ان کا رب بھی میں ہوں، ان کا خالق بھی میں ہوں۔ اور ایک بات اور ہے، توڑوں گا بھی میں ان کو، میرے اذن سے سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اور دیکھیں اس کے ساتھ ہی آپ کو میسج دے دیا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو، دنیا کے اندر مبتلا ہو اور تم نے وَإِلَيْهِ ترجعون۔ بات یہ کہ اتنا دل اس دنیا میں کیوں لگا رہے ہو، اتنا وقت اس میں کیوں؟ حضرت مجھے ایک واقعہ کل سنا، جی چاہتا ہے آپ کو سناؤں، اور آپ نے سن بھی لیا ہے، پھر ہم تازہ کرتے ہیں اللہ والا کو یاد۔ مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے، کیا بات ہے حضرت جی نا، اپنے اساتذہ کو جا کے بتائیں، ہمارے آس کے اساتذہ اور طلباء کو 10 پارے پڑھتے تھے۔ اس تمام تر چیزوں کے بعد، جن میں میرے نزدیک کہ سوشل ورک اور صدر، ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں، پولیٹیکل ورک بھی، سیاسی بھی، یعنی ملک کے سندھ کے چیف منسٹر یا گورنر سے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، سیاسی کام بھی۔ حضرت اس کے ساتھ یہ فقیر 10 پارے پڑھتا تھا۔ اللہ جل شانہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، جنت عدن نصیب فرمائے، اور ان کے باقیات میں ان جیسا اور ان سے بھی زیادہ بڑا عالم پیدا فرما کر ان کی کمی کو دور فرمائے، آمین۔ اب حضرت ان کی نام، والد صاحب کا نام تھا عبد الحلیم، اچھا حضرت عبد الحلیم جو تھے وہ بھی عالم تھے اور قرآن پڑھاتے تھے۔ تو حضرت وہ اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ یہ جو موٹر سائیکل ہے اب یہ بالکل ناکارہ ہو گئی، تم اس کو بیچ لانا، تم اس کو رکھ لینا، موٹر سائیکل ناکارہ ہو گئی، تم اس کو بیچ لانا، تم اس کو رکھ لینا۔ آخر حضرت ابا جی اس میں کیا چیز ہے اس موٹر سائیکل میں؟ آخر موٹر سائیکل ناکارہ ہو جائے تو اس کو بیچ دیتے ہیں، نہیں لے لیتے ہیں۔ کہ یہ بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے اس موٹر سائیکل پر 700 قرآن ختم کیے ہیں۔ اچھا، اور وہ 700 قرآن میں نے ایسے نہیں ختم کیے کہ بھئی میں نے کسی جگہ پر مطلب ہوتا نا، جیسے یہاں سے راولپنڈی جانا تھا تو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں تو اس میں مطلب فرمانے لگے یہ جو گھر کے میرے کام کاج کے نا سودا سلف، حضرت سنیے کہ جس سے گھر میں کہا جی یہ سبزی لے آؤ، یہ دہی لے آؤ، یہ روٹیاں لے آؤ، تو حضرت یہ عموماً یہ چیزیں گھر کے قریب ہی ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں گھر کے قریب ہوتی ہیں نا، گھر کے قریب جا کے اب روٹیاں لینے کے 10 کلومیٹر تو نہیں جاتے، قریب آپ کو کراچی میں چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اس کے اوپر جب گھر کا سودا سلف لے کے آتا تھا تو آتے جاتے اب تک میں نے اس کے اوپر 700 قرآن جو ہے نا وہ پڑھے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے۔ اچھا حضرت کل میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائے، حضرت وہ میرے پاس وہ مکہ معظمہ کے اندر ان کو حضرت کم از کم 26 سال ہو گئے کہ مکہ معظمہ کے اندر وہ نا اس وقت قرآن پڑھا رہے ہیں اور وہاں پر مکہ معظمہ کے اندر ہی وہ کام کاج کر رہے ہیں۔ تو حضرت انہوں نے مجھے نا ایک بزرگ کا تعارف کرایا، اور اتنا میرے اوپر ہوا کہ ملتان کے ایک قاری ہیں اور حافظ عالم بھی ہے لیکن قاری حافظ کا انہوں نے لائن اختیار کی ہے۔ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باب البدر سے جائیے اور آگے جو ستون ہے اس کے ساتھ دیکھیے وہ بیٹھے ہوں گے، ان کو
حضرت جو قابل قدر بات ہے نا، حضرت ہمارے احباب کو بتلائیے 50 سال گزر گئے ان کو، 50 سال کہ وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ واقعات تو آپ کو اور بھی ملیں گے، لیکن جو سب سے قابل قدر بات ہے کہ 50 سال میں انہوں نے زندگی میں ایک نعرہ نہیں کیا۔ اچھا وہ صبح فجر کے وقت مسجد نبی شریف میں آ کے باجماعت تکبیر الاقصی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے نا ظہر کی نماز بس 12:30 پونے 1 بجے ہو جاتی ہے، پورا اس وقت میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جو ان کے کام کاج ہیں اور ان کو استاذ الکبیر کے نام سے، میں نے کہا کہتے ہیں آپ باب بدر میں جا کے استاذ الکبیر کا نام سنیے گا۔ اچھا آئمہ حضرات نے بھی ان سے اپنے قرآن کو درست کرایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی مہمان نوازی کی توفیق دی ہے کہ وہاں ان کے ہاں ہر وقت مہمان آتے رہتے ہیں۔ ہر مہینے کے 15 دن وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو علماء اور علماء اور فقراء اور مساکین کی 4 بسز لے کے جاتے ہیں، ان کو اپنے خرچ پر ٹھہراتے ہیں، ان کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اور فقیروں کا ذرا حال دیکھو۔ اچھا اب کہنے یہ لگے کہ وہ صبح فجر میں آ جاتے ہیں، اور فجر میں آنے کے بعد زور جاتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھا کے سستانے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر رات 10 بج رہتے ہیں۔ یہ ان کی کل زندگی کی داستان ہے۔ ان کے بچے سارے علماء اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، 20 سال کی عمر میں آئے تھے، اقامہ وغیرہ مل 50 سال شریعت میں 50 سال شریعت مل گئی، 50 سال سے وہ ادھر قیام کر رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو مجھے رشک آیا، اور مجھے خیال آیا کہ شاید ویسے تو کیا کر رہا ہے۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں نا، حضرت ایک پنجابی کے لفظ ہے یار اسی دے چاکی مار رہے ہیں۔ زندگی تو ان لوگوں نے کمائی ہے، زندگی کا نفع تو حضرت ان لوگوں نے کیا ہے، زندگی کو قیمتی سمجھ کر اللہ کو انہوں نے لوٹا ہے، اللہ کو انہوں نے کمایا۔ کہتے ہیں اس قدر مطمئن شخص ہیں کہ آپ کو بیان نہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن قرآن پڑھاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر رشک جائے گا۔ پھر کہیں گے آپ کو اتنا اشتیاق ہو گیا تو میں آپ کو میرا ٹیلی فون نمبر دوں؟ میں کہا ضرور ٹیلی فون نمبر دیں، میں ضرور کو ٹیلی فون کروں گا۔ تو حضرت اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ جو اتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ بھی سننے سے ڈر لگتا ہے، تاکہ آپ یہ کہیں گے بھی یہ بزرگوں کی باتیں ہیں۔ حضرت میں بلال، ہمارا بچہ بلال اسلم پوری، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، وہ کہتا ہے کہ میری جو ساس صاحبہ ہے نا، میری یعنی بلال کی اپنی ساس صاحبہ، وہ نا اس رمضان میں انہوں نے 36 قرآن ختم کیے۔ اچھا کہ یہ 18 سپارے جو ہے نا ان کا معمول ہے روزانہ پڑھنے کا، پورا سال وہ 18 سپارہ پڑھتی ہیں، اور اس رمضان میں انہوں نے 36۔ اچھا اگلی سنیے، یہ تو میں نے ضمناً بتا دیا، جو اصل بات بتانی ہے کہ نکاح کے بعد اس نے مجھے یہ بات بتائی، حضرت اس بات کو 4 سال تو گزر گئے ہوں گے، اس نے مجھے کہا کہ میری یعنی جو میری اہلیہ کی جو خالہ ہے، یعنی والدہ کی جو ساس کی بہن ساس خالہ ہے نا، کہ ان کی عمر اس وقت 72 سال ہے۔ حضرت وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ان کو 40 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، 40 سال۔ ہر روز حضرت نماز جب پڑھ لیتے نا، فرض نماز اور سنتوں میں یہ 5 نمازوں میں ایک قرآن ختم کر دیتی۔ کہیں گے وہ یعنی کراچی میں ہیں، میں کہ یار میں ان کو کوئی ہدیہ بھیجوں، کچھ ان کی قدم بوسی کروں، کوئی کہنے لگا کہ بس وہ لگی ہوئی ہیں، بچے ان کے اپنے ماشاءاللہ ٹھیک۔ اچھا میں نے کہا بیٹا لیکن اب بتاؤ، اب جب بوڑھی ہو، کہتے ہیں آج بھی ان کا معمول ہے۔ اچھا میری اسے کل ملاقات ہوئی، کہنے لگا حضرت میرے ہاں 3-4 دن وہ ٹھہری، میں نے کہا یار ان کو اپنے ہاں بلاؤ، کہتے ہیں میرے ہاں 3-4 دن ٹھہری، ہم نے ان کی خدمت کرنا چاہیے، خدمت بھی نہیں زیادہ کرواتی۔ اللہ کی شان کہ وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، اور کھڑے ہو کے حضرت وہ کھڑے ہو کے مطلب پہلے فرض پڑھتی ہیں تو اس میں قرآن پڑھتی ہیں، اب آپ یہ دیکھنا حضرت 4 سنتے تو ہوگی ظہر کی، اور 4 فرض ہو گئے ظہر کے، تو اسی کے اندر نہ وہ 10 پارے پڑھ جاتی ہیں، اور یہ ان کی عادت ہے، اور یہ ان کی توفیق ہے، کمال ہے، اس کو حضرت توفیق کہتے ہیں، اور آج تک پڑھتے ہیں، اور پورا خاندان، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے نیک لوگوں میں اس کی نسبت کر دی۔ حضرت سارے خاندان میں حفاظ ہیں، یعنی سسر بھی حافظ ہیں، بیٹے بھی حافظ ہیں، حفاظ کے ہے۔ تو یہ ہے اصل میں نا، یعنی اگر آدمی نے
ہم کہتے ہیں جی ہم نے بڑے بڑے اونچے خاندانوں میں عمرہ میں نسبتیں کی ہیں، تو یہ نسبتیں کرنے والے یہ خاندان ہیں، ان کی بڑی قدر و منزلت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے. یعنی میری ساس 18 سپارے تو عام پڑھ لیتی ہیں. تو میں نے نا انعام بھیجا اس کو، اپنا صہیب رومی کی والدہ صاحبہ دان برکاتہم کو میں نے انعام بھیجا کہ ان نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے نا 25 قرآن جو ہے نا اس رمضان میں پڑھے ہیں. میں نے کہا شاباش. تو میں بہت خوش ہوا. تو کہنے لگی کہ اب میں نا عموماً سال روزانہ نا 10 سپارے پڑھ لیتی تھی. حضرت قابل غور ہے بات. توفیقات دیکھیے حضرت، اچھا ماحول، اچھے خاندان کے لوگ، یعنی قابل قدر لوگ. تو کہنے لگے کہ اس میں نا ایک خاتون میری زندگی میں آئی. تو اس خاتون کو میں نے دیکھا کہ وہ 18 سپارے پڑھتی تھی. 18 سپارے وہ پڑھتی تھی. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ 18 سپارے پڑھتی تھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ خاتون کے بھی بچے ہیں اور یہ اپنے تمام بچوں کے ساتھ 18 سپارے پڑھ رہی تھی. میرے بھی بچے ہیں. اب دیکھیں بات ہے نا کہ نا تو اپنا یعنی ایک روز قیامت ایک شخص کہے گا میں بادشاہ تھا اور میں عبادت نہیں کر سکے گا. تو سلیمان علیہ السلام کو ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ بھئی اگر یہ کر سکتے تھے تو تم سے زیادہ جانتے تھے. اچھا بات بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے ایک بات کہی، کہنے لگی کہ میں نا جس وقت یہ دیکھا، عورتوں کے لیے قابل تقلید ہے، اور میں نے ان کو اسی کہا کہ خواتین کو یہ بات سنائے. یعنی تو یہ اپنے ان تمام بچوں کے ساتھ اور تمام کام کاج کے ساتھ اور تمام بچوں کے ساتھ اور کام کاج کے ساتھ یہ اگر یہ اتنا پڑھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتی. میں نے 18 سپارے پڑھنے شروع کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، قابل قدر لوگ ہوتے ہیں. تو کہیں گے کہ میں نے 18 سپارے پڑھنے شروع کر دیے. تو ایک بزرگ کا نام، ان کا نام ہے، کوفہ سے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام میں نے یاد کیا تھا، یا عمیر ہے، عمیر کوفی. جب ان سے پوچھا گیا حضرت آپ نے کتنے، بہت بڑے عالم اور محدث، انہوں نے کہا کہ آپ نے کتنے قرآن ختم کیے. تو کہیں گے مجھے کچھ اتنا یاد تو نہیں، لیکن اتنا بات ہے کہ جو میں نے طواف کی ہے نا بیت اللہ شریف کے، ان طواف میں میں نے 12,000 قرآن ختم کیے. حضرت یوسف بنوئی رحمۃ اللہ کے بارے میں نے پڑھا، یہ تو حضرت میں نے ان کے 7 سپارے تو وہ پڑھ لیے کرتے تھے. حضرت تھانوی کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ سیار میں ایک منزل پوری کر لیا کرتے تھے. تو ہمارے ہاں لوگ علماء پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن. تو حضرت میں نے جتنے بھی احباب، جو بڑے بڑے احباب تھے، یعنی میرا یہاں ان سے مراد عابدین نہیں ہے، فقیہ جو علمی، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ بات ہے نا. اچھا جی، یہ ہمارے ہاں تو یہ بات ہے نا کہ حضرت ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک مسئلہ علم کا سیکھ لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے، لہذا ہم نفل پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے. تو میں یہاں پر صرف عرض کروں گا کہ یعنی ہم علماء کرام کو اور طلباء کرام کو یہ قرآن کا عشق جو ہے نا وہ ثابت کریں. میں یہاں تک ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات آپ نے کم سنی ہوگی، لیکن سنی بھی ہوگی، لیکن اتنی مصدقہ نہیں سنی ہوگی. اگر آپ دیکھیں جیسے ہم ان اذکار سے تزکیہ نفس کے حصول کے لیے ان اذکار کو کرتے ہیں، اگر کسی شخص کو قرآن کا شغف ہو جائے اور قرآن اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے اور قرآن سے اس کو عشق حاصل ہو جائے تو اس کا تزکیہ صرف قرآن سے ہی ہو جائے گا. اچھا ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مبتدی کا تزکیہ تو انہی اذکار سے ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں، اور منتہی کا تزکیہ صرف قرآن سے ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کے قلب میں جو سکل اور اس کے اندر جو اس کے اندر سختی ہے، اس سختی کی بنا کے اوپر قرآن جذب نہیں ہوتا. اب دیکھیے نا، جس وقت آپ بارش کو ایک پتھر کے اوپر ڈالتے چلے جائیں تو جذب نہیں ہوتا. اب آپ نے دیکھا کہ جس وقت وہ زمین جو پیاسی ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ زمین کے اوپر پانی نہیں کھڑا ہوتا، وہ جذب کر کے نیچے جاتا کہ پوری آ کے تو پانی اوپر آتا ہے. لیکن اگر وہ زمین جو سخت ہو اور اس کے اندر ریتیلی ہو، اس قسم کی ہو، یا اس قسم پتھریلی میرا مطلب ہے، تو اس میں پانی نہیں رہتا. تو اس جسم کے یہ ہم لا الہ الا کی ضربوں سے دراصل ہم
قرآن کے جذب کرنے کی راہ ہموار کرتے ہیں کہ اس سے ہم قلب سے جو سختی ہے لا کی ضرب سے غیر اللہ کو نکال کر اس قلب کو اس قابل بنا لیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو یہ جذب ہو جائے، کیونکہ یہ بات اللہ رب العزت کے ضابطے رسول کے بالکل مطابق ہے، اس کے وعدے میں کہ جس وقت بھی قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن کے ضابطے کے مطابق اللہ کی رحمت برسے گی۔ تو جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو پھر آدمی کو محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کی یہی مثال ہے کہ کوئی گھڑے کے اوپر جو الٹا پڑا ہو، بارش موسلادھار ہو رہی ہو تو اس گھڑے میں نہیں جاتی۔ اسی طرح اگر وہ بارش کسی پتھر یا اینٹ کے اوپر ہو رہی ہو تو وہ جذب نہیں ہوتی۔ اس طرح قرآن، یعنی اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ پکی اور پختہ بات ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لعلکم ترحمون، تو یہی ہے سدن صاحب مان ستو جب قرآن پڑھا جائے گا تم خاموش رہو، لعلکم ترحمون، اور مطلب ہے کہ تم پہ رحمت ہو۔ لعلکم سے ہم مراد ہے تم پہ ہم یقیناً رحمت کریں گے جب تم قرآن پڑھو گے۔ تو قرآن پڑھنے پر رحمت لازمی ہوگی، لیکن بات ہے وہ رحمت جذب کون کرے گا؟ جب قلب کے اندر صلاحیت ہوگی۔ اب دیکھیے گا، اب بچے کو آپ نا جو ماں کا دودھ پیتا ہے اس کو آپ نا بھینس کا خالص دودھ پلا دیجیے، تو بھینس کا خالص دودھ تو کتنی عمدہ چیز ہے، جذب نہیں کر سکے گا۔ تو نقشبندی اسباق یا چشتی اسباق سے صرف یہی مراد ہے کہ قلب کی راہ ہموار کرے قرآن کے لیے۔ تو منتہی کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ قرآن سے ہوتا ہے، مبتدی کو اس ذکر کے لیے اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ قرآن اس کے اندر جذب ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اس لیے میں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ جیسے یہ ماشاءاللہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ تم سورہ یاسین پڑھ لو، تو میں اپنے احباب یہ جو سورہ یاسین بھی پڑھ لیں۔ آپ پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین؟ ہاں نہیں بیٹا، اب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے، اب آپ آج کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ تو حضرت میں وہ احباب جو اس طرح کے جن کو ابھی وقتی طور پر مشغولیت ہوتی ہے اور تھوڑا سا زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو میں کہتا ہوں تم سورہ یاسین پڑھ لو۔ اب دیکھیے سورہ یاسین جو ہے نا یہ قرآن کا دل ہے، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں ہو۔ تو جب حضور کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں ہو اور آپ مومن ہیں تو آپ حضور کی خواہش کو پورا کیجئے، اور آج کے بعد آپ نہ قرآن، آج کے بعد آپ نے سورہ یاسین نہیں چھوڑنی۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ سورہ یاسین باقاعدگی سے پڑھیں گے اور اس کے بعد آہستہ سے یاد کریں گے، 5-6 مہینے بعد آپ یاد کرنا شروع کریں گے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ آپ ہمیں نا 30 دسمبر انشاءاللہ سورہ یاسین زبانی یاد کر کے سنا بھی دیں۔ جزاک اللہ انشاءاللہ۔ تو بس میری آج کی گفتگو کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ کہ دیکھو تم اس پہ توکل کرو اور توحید اختیار کرو اور ڈرو بھی اسی سے اور خوف زدہ بھی اسی سے ہو اور مانگو بھی اسی سے۔ اور دیکھو یہ تم دنیا کے اندر اتنے مشغول کیسے ہو گئے، والیہ ترجعون، تم نے چلے جانا ہے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے تم بھی چلے جاؤ گے، اور جب یہ حقیقت ہے کہ تم نے چلے جانا ہے تو تم کس کام کے اندر مبتلا ہو؟ دنیا کی اتنی محبت کہ تمہیں آخرت ہی بھول جائے۔ اس کے اندر جو کمال ایک سٹیٹمنٹ ہے نا وہ لقمان علیہ السلام کی ہے، بیٹے تو دنیا کے لیے اتنی مشقت کر جتنی دیر تجھے دنیا میں رہنا ہے۔ تو یہ سب کو میسیج دیے جا رہا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔